ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں کابینہ کمیٹیوں کے 266 جبکہ مسلم لیگ کے دور میں 160 اجلاس ہوئے تھے۔ آج کیبنٹ میں بنیادی طور پہ مختلف 18 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پہ دے بھی دوں گا پوائنٹ بائی پوائنٹ، اور اس میں مختلف فیصلے ہوئے اور جنرل گفتگو بھی ہوئی۔ کچھ کہا؟ اچھا، جو بنیادی جو آئٹمز تھے اس میں ایک تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے یہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب تو اس کے بارے میں بہت کلیئر ہیں اور مختلف سزاؤں پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن فیصلہ یہی کیا گیا کہ اس کو چونکہ مختلف حوالوں سے اس قانون کو دیکھا جانا چاہیے، وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا جو بھی قوانین ہیں وہ اسلام کی روح کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن اس میں جو آج کل کی جو بھی حقیقتیں ہیں ان کے مد نظر ایسی قانون سازی کی جائے جس میں کہ مجرمان جو اس غلیظ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال سے بہت عروج پر ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اب یہ ذرا چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا زیادہ متحرک ہو گیا ہے تو ہمیں زیادہ خبر ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مکروہ جرم ہے یہ بہت عرصے سے ہمارے معاشرے میں ہو، تو اس کے لیے ایک بل تو اس پہ تو ڈسکشن ہوئی جو کہ ہمارے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے وہ کیا، مجوزہ جو بل تھا وہ تھا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن۔ اس پہ بحث ہوئی جس کا مقصد جنسی جرائم کی مؤثر روک تھام کو یقینی بنانا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کو یقینی بنانا، تفتیش کے دوران متاثرہ خاتون کی عزت نفس کا تحفظ اور بحالی، کیس کی تفتیش میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، اور جنسی جرائم سے متعلق سزاؤں کو سخت ترین بنانا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے پہ کئی سوالات اٹھاتا ہے، تو اس کی ہر لیول پہ وہ ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد آنے والے اجلاس میں ہم ایک مکمل بل بھی پیش کریں گے، تاکہ کیونکہ جو موجودہ قانون ہے اس میں کئی گیپس ہیں، اس میں کئی ایسی شکیں ہیں جس کی وجہ سے ملزم کو سزا دینا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور سیکٹر پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی کہ ان کے جو سب سے پرائیورٹی رکھنے والے 2 ایشوز ہیں تو بہت سے، لیکن اگر ان میں سے اگر ترتیب دیا جائے جو کہ ملک کو اس وقت انہوں نے ملک کو اپنی حصار میں لے رکھا ہے، دوسرا FBR۔ انرجی سیکٹر میں پرائم منسٹر صاحب کو مختلف پریزنٹیشنز بھی دی گئیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، ان کے جو ارکان تھے، اسد عمر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ اس کی جو گزشتہ جو انرجی کے معاہدے تھے اس میں ایک جو LNG کا خاص طور پہ تھا، جس میں کہ ہمیں ایسی اتنی گیس خریدنی پڑ رہی ہے اور تھی جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، تو وہ جو وافر مقدار تھی اس کو کھپانے کے لیے یہ LNG سے چلنے والے جو پاور پلانٹس تھے ان پہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی جس میں کہ وہ جو ہے 66% جو ہے تو وہ LNG کا استعمال کریں گے، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں،
وہ جو ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس میں ہم نے ایک اندرونی ایڈجسٹمنٹ سی کی ہے جس سے کہ کم از کم جو بجلی کے پلانٹس ہیں جو کہ RLNG پہ چلتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو کچھ ایسے RLNG کے پروجیکٹس پاور پلانٹس ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن پہ اس وقت ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہے, تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک کلیئر کٹ واضح پالیسی ہو جس سے کہ جو خریدار ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے کیا چیز خرید رہا ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اور پھر جو مقدار جو بچ جائے گی اس کی بھی یہ دو توانائی کی جو منسٹریز ہیں یعنی انرجی منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری, ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ فیصلہ کیا تھا. بجلی کا جو ایشو ہے جس میں کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی 2.1 کھرب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے, یہ ہماری اس نے پوری اکانومی کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے, اور اس سے جو ہے تو جو صارفین ہیں, جو جنرل پبلک ہے, چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو چاہے وہ کمرشل ادارے ہوں, وہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا شکار ہیں ہم, کیونکہ ماضی میں جو معاہدے کیے گئے تھے وہ اس طرح کے کیے گئے تھے کہ اسے ایسے سمجھیں کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنی کو گروی رکھ لیا تھا. تو اب ان کنڈیشنز میں جو کہ معاہدے ہوئے ہیں اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے, بیکاز یہ ساورن کمٹمنٹ ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کوششیں تھیں جس میں کہ ایک پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی ہم نے نیگوسیشن شروع کی IPPs کے ساتھ, جس میں کہ ہم جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے انرجی سیکٹر کے لیے وہ کچھ فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں جس سے کہ بجلی عوام کے لیے سستی بھی ہو اور ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہو. اس کی پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ کو عنقریب کچھ روز میں ہم ایک مکمل آپ کو پریزنٹیشن دیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے مسائل کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے, کیا وجہ ہے کہ کئی جگہوں پہ بجلی ملتی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کیونکہ اگر صرف عوام کے پاس زیادہ بل جائیں, ان کے بل بڑھتے رہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے. تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے. یہ ساری جو انرجی سیکٹر ہے, پاور سیکٹر, اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ روز میں پریزنٹیشن آپ کو دیں گے. اس کے علاوہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر اور 16 ستمبر کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے ہیں ان کی توثیق کی گئی. ان فیصلوں میں خصوصی ضروریت کے حامل افراد کے لیے جو گاڑیوں کی درآمد ہے TCB کی جانب سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اجازت دینا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ مختلف جو تھے ادارے, ان کے نیپرا کے اپلیٹ ٹریبونل کے لیے جسٹس عباد الرحمان لودھی کو بطور چیئرمین اور ذیشان شاہد کو بطور ممبر فائنانس تعیناتی کی منظوری دی. اسی طرح کابینہ نے جسٹس محمد موسیٰ لغاری کو بطور چیئرمین انوائرمنٹل ٹریبونل اسلام آباد کی تعیناتی کی بھی منظوری دی. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز تھی جس پہ کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور ہمارے جو کووڈ میں جو لیڈ شخصیت تھے ڈاکٹر فیصل, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کی روح رواں ہے, اس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے, اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم میں یہ شامل ہوئے ہیں کہ جس اس سے محنت سے اور جس ذہانت سے انہوں نے اپنے اسپتال بھی چلایا, اور پھر کووڈ میں ان کا ایک بہت ہی ایک مؤثر رول رہا ہے. تو ابھی یہ ہماری اپنی وزارت صحت کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کچھ فیصلے ہوئے ادویات کے سلسلے میں آج کی کابینہ میں.
اس پہ فیصلے کیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو ذرا اس ترتیب کو آپ سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اس سلسلے میں کیا کیا گیا دوائیات کے سلسلے میں. جی ڈاکٹر فیصل صاحب. شکریہ صاحب. آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے ایک دوائی ہے ریمڈیسیویر. اس کی چونکہ انٹرنیشنل قیمت میں کچھ بہتری آئی, کچھ کمی آئی, تو اس کی جو قیمت ہے اس کی کمی کا فیصلہ کیا گیا. تقریباً 10,000 سے اوپر اس کی قیمت تھی اور وہ 8,400 کے قریب دوبارہ فکس کی گئی ہے. تو یہ ان رسپانس ہے ٹو انٹرنیشنل امپرومنٹ, یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ چند ایسی لائف سیونگ اور اہم دوائیں ہیں جو ملک بھر میں ناپید ہو جاتی ہیں. ان کی ایک لانگ ٹرم شارٹیج چلتی رہتی ہے. اس میں کچھ لائف سیونگ دوائیں شامل ہیں, کچھ ایسی دوائیں شامل ہیں جن کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. فیروسیمائڈ انجیکشنز, یہ ایمرجنسی میں بھی بہت ساری ایمرجنسیوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایسیٹوزولامائڈ کی ٹیبلٹس بھی اور آنکھوں کے قطرے بھی, یہ گلوکوما کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اکثر شارٹ رہتے ہیں, بلکہ سنا آج کل بھی ہیں. ہائیڈرالزین ایک دوائی ہے بلڈ پریشر کے لیے. کاربامازیپین جو ہے وہ مرگی ایپیلیپسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایٹروپین ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے. میگنیشیم سلفیٹ, یہ جو پریگننٹ خواتین میں کئی دفعہ جس کو مرگی نما جو ان کی کنڈیشن کے لیے کلیمسیا جس کو بولتے ہیں, اس میں استعمال ہوتا ہے. ہائیڈروکسی یوریا, ڈونوروبس بلیومائسن, یہ کینسر کی دوائیں ہیں. نائٹروگلسرین, گلسرل ٹرائی نائٹریٹ, یہ ہارٹ کی دوائیں ہیں ایمرجنسی میں, نام آپ نے سنے ہوں گے. یہ اور تقریباً اس طرح کی ٹوٹل 94 کے قریب دوائیں ایسی ہیں جن کی شارٹیج رہی ہے ملک میں. اور اس کی شارٹیج کی مین وجہ یہ رہی ہے کہ یہ پرانی دوائیں ہیں, ان کے پیٹنٹ پرانے ہیں. اس میں اکثر اوقات سال ہر سال ان کے انکریزز اتنے تھوڑے ہوئے کہ جو دوائی کمپنیاں ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ نقصان میں مینوفیکچر ہوں گی. تو جب ظاہر ہے وہ صورت حال ہو تو پھر وہ مارکیٹ سے ناپید ہونا شروع ہوتی ہیں یا شارٹ ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند دیوانہ جو مریض ہے وہ ادھر سے ادھر ٹکر کھاتا ہے اور پھر کئی دفعہ مجبوراً اسمگل ہوئی ہوئی غیر معیاری یا ایسی دوا جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ وہ خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہے اس کی 3 مختلف میٹنگز کے اندر یہ ریکمنڈیشنز آ چکی تھیں اور 37ویں 38ویں میٹنگز کے بعد 39ویں میٹنگ بھی بلکہ تھی اس میں. اور اس کے بعد جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ ان کی پرائسز کو کچھ ریشنلائز کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر یہ دوائیں نارمل پرائس کے مطابق, ایک بہتر پرائس کے مطابق اور ایک معیار کے مطابق اویلیبل ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ اس کا خاطر خواہ امپرومنٹ دیکھیں گے. ایک مثال دیتا ہوں کہ ایسیٹوزولامائڈ ٹیبلٹ جو ہے اس کا 60 روپے کا پیک تھا 30 کا, جو 1 دہائی سے تقریباً 10 سال سے اسی پرائس پہ جمع ہوا تھا اور نتیجتاً یہ دوائی ناپید ہو چکی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو مثال دی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کے ذریعے ہمیں ہمارے ہاں جو اویلیبلٹی ہے معیاری دوائی کی اور مناسب قیمت پہ, بجائے اس کے کہ کوئی اسمگل شدہ اور بلیک ہوئی ہوئی دوائی کو خریدے. سو یہ 2 بہت اہم فیصلے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر فیصل آپ یہ پریس ریلیز بھی, کیونکہ یہ دوائیوں کے نام بڑے مشکل سے ہیں, تو آپ کا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے تاکہ ان کو آسانی ہو. اگر کوئی سے لے کے ابھی تک 600 قیمتیں بڑھی ہیں اور ابھی آپ نے نئی سنا دی ہے, تو یہ کہیں کوئی دیکھیں میں اس کا جی میں نے جیسے عرض کی جی اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس وقت تو آپ کو اصولی فیصلے کے بارے میں بتانا ضروری تھا, لیکن معاملے کو سمجھیے. ایک دوا اگر 10 روپے کی تھی اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ 14 روپے کی بکے یا 12 روپے کی بکے اور اس کو مینوفیکچر کرنے کی کاسٹ مثال کے طور پہ 18 ہے یا 20 ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی. اور جو اینڈ یوزر ہے, جو کنزیومر ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ 300 روپے کی اسمگل ہوئی بھی خریدے گا. دو نقصان ہوئے. ایک وہ کئی گنا زیادہ لے رہا ہے, تھوڑی سی انکریز اویلیبل رہے گی, زیادہ انکریز سے وہ بازار سے خریدے گا, اسمگل ہوئی بھی ہوگی اور کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے, اس کا کیا معیار, کوالٹی کیا ہے. تو اس لیے ہم نے اس چیز کے بارے میں ایک میانہ روی اور ایک بیلنس اپروچ رکھنی ہے. ہر وقت اور ہر دفعہ جب بھی یہ چیز آتی ہے اس کا ایک مروجہ طریقہ ہے. ڈرگ پرائسنگ کی ایک پالیسی ہے 2018 میں پاس ہوئی تھی, اس کے تحت ڈرگ پرائسنگ کمیٹی بیٹھتی ہے
وہ تمام فیکٹس کو، اس کی انٹرنیشنل پرائس کو، را مٹیریل کو، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ پرائس کی ڈفرینس بتاتی ہے. تو یہ اس کی بیسس پہ ڈیٹیل آپ سے ہم شیئر کر دیں. اگر نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو تو ایسے ہے کہ یہ اس کی قیمت کم ہو گئی. وہ کس طرح سے؟ ایک چیز ہے جو ایک دوائی جو کہ بن نہیں رہی ہے، ناپید ہے، اور اس کی جگہ آپ وہ جو 15-20 روپے کی جو دوائی ہے وہ آپ 200 روپے میں خرید رہے ہیں، اور جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے معیار کا، اس کی کوالٹی کا، اس کا پتہ نہیں ہے، اوریجنل اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو جو یہاں پہ جو بناتے ہیں وہ ایک خاص اس کے ایک پروٹوکول کے تحت وہ دوائی بناتے ہیں. آپ کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ایلیمنٹس استعمال ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو ملے گی، اویلیبلٹی بھی ہو جائے گی، اور آپ کو جو وہ چیز آپ مہنگی لے رہے تھے آپ کو سستی ملے گی. تو یہ دیکھنے کا طریقہ ہے. جی چلے. سر یہ بتائیے گا، آپ نے آج کابینہ ابھی جب میٹنگ اسٹارٹ کی تو آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا کابینہ کے اجلاس اور ان پر جو فیصلے ہوئے ان کا آپ نے کمپیریزن بتایا. سر وقافی کی کابینہ نے نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر 3 بار فیصلہ دیا ہوا ہے. سندھ اور بلوچستان میں چلے مانے آپ کی حکومت نہیں ہے، لیکن پنجاب اور KPK میں آپ کی حکومت ہے. 3 بار فیڈرل کیبنٹ کے فیصلوں کے باوجود پنجاب اور KPK میں پروونشل فائنانس کمیشن پر کام شروع کیوں نہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب اس کو بہت ہی زیادہ اس میں بلیو کرتے ہیں، اور ہے بھی یہی ایک واحد طریقہ ہے جس میں کہ ہمارے صوبوں میں ایک متوازن ایک لیول وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی علاقے کا چیف منسٹر ہے تو وہاں پہ ترقی ہو اور باقی علاقوں میں نہ ہو. تو اس کے لیے یس یہ ایک آپ کا بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کی جو انسٹرکشنز ہے وہ دے دی گئی ہیں. اب اس کی پروگریس دیکھنی ہے کہ وہ، بیکاز یہ ایک پروسیس تو ہے ذرا لمبا، لیکن اس کی شروعات تو ہونی چاہیے. اگلی کابینہ میں، اگلی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اپڈیٹ بتاؤں گا کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ابھی کس سٹیج میں ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اتنے سوال مت کرو یار. جی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی حکومت ہے اس وقت مجھے تو پتا ہے، آپ بتائیں گے اس سے ذرا پتہ چلے گا. دوسرا یہ بتائیں سر، ہم میڈیا جو خاص کر ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو کوریج کرتے ہیں پرائم منسٹر کی آپ کی، وہ پچھلے 2 سال سے کتنا کنفیوژن ہے. آپ آج یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہے کون؟ ڈاکٹر شہباز گل ہے، کیونکہ خبریں باقاعدہ اپنے من پسند لوگوں کو دی جاتی ہیں، ایک 2 بندوں کو، اور لوڈ کرائی جاتی ہے، ایمان پیدا کیا جاتا ہے، غلط چیزیں چلتی ہیں. یہ ذرا کلیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر کا فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ویسے سر لوگ ذرا آسان باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سمپل یہ بتائیں کہ کتنی میڈیسن ہے ٹوٹل، منیمم کتنے انکریز آ رہا ہے، میکسیمم کتنا انکریز آ رہا ہے. آپ نے جو نیا قانون پاس ہو جائے کیونکہ بنا تھا تو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو وزیر نہیں تھی، 1 اسٹور آف 10 BMTC کے تمام ملازمین کو فارغ کر دیا تھا جو ہائی کورٹ سے کام ہوئے. اب آپ نے قانون بنا دیا، اب آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ایک اور سوال ہے سر، یہ پبلک انڈسٹری ہے، کینسر کی میڈیسن کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بہت مہنگی ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور انڈیا کی سب سے سستی میڈیسن ہے کینسر کی، اور پاکستان میں آتی تھی، آپ نے پابندی لگائی. آپ یہ پابندی اٹھانے پر کوئی آپ غور کریں گے کہ بہت سستی ہے وہ اور کوالٹی بھی ہے. تینوں چیزوں کے جی جلدی سے آخر سے شروع کر دیتے ہیں. کینسر کی دوائیں دیکھیں جی، جو لائف سیونگ دوائیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک اگر ان کی کوئی سورس انڈیا ہے تو اس صورت میں ایک بڑا کلیئر سا قانون، ایک کلیئر سی ڈائریکشن کیبنٹ نے دی تھی، اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور جس کا تعلق لائف سیونگ، یعنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے، کیٹیگری ہے، وہ لائف سیونگ. دوسرا سوال آپ کا PMC کے حوالے سے تھا، تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس میں جو 2 روز میں جی، اور ہم تفصیلات اس کی پوری آپ کے ساتھ لے کے آ جائیں گے. نہیں جی نہیں، اس کا آپ کے سوال کا جواب ہے نو. اور پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کون سی، اس کی تفصیل ہم آپ سے بتا دیں گے. ٹوٹل 94 دوائیں ہیں، اور جس میں یہ ایکچولی اتنی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں نسبتاً ماڈرن دوائیوں کی نسبت، یہ پرانی اور مستند دوائیں. وہ اب چونکہ 94 کی لسٹ ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. اس میں کچھ جو ہیں ان میں بہت معمولی سا انکریز ہے، کچھ میں تھوڑا اس سے زیادہ ہے.
لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا ایبسولوٹ نمبرز میں. آپ اس کو پرسنٹیجز میں, اگر ایک 10 روپے کی دوائی ہے اور وہ 15 کی ہوتی ہے تو وہ تو آپ 50% انکریز اس کو گن لیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے, پلیز یہ نہ بھولیے کہ ابھی آپ اس کے لیے 100 روپے دے رہے ہیں یا 150 روپیہ دے رہے ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے اس پرزم سے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کو کتنے کی وہ دوائی ملے. جی جی دیکھیں, پہلی بات تو دو آپ کے سوالات تھے, ایک سرکولر ڈیٹ تھا اور دوسرا اسپوکس پرسن کی آپ نے بات کی تھی. دیکھیں, سرکولر ڈیٹ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. جب ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت اس کے جو مسائل تھے, اس کے جو پورا جنریشن سے لے کے ٹرانسمیشن سے لے کے ڈسٹریبیوشن تک جتنے بھی اس کے مسائل تھے وہ بہت ہی زیادہ گھمبیر تھے. جنریشن پہ توجہ دی گئی تھی اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ توجہ نہیں دی گئی. اس وجہ سے آپ کی جو لائن لاسز تھے, آپ کی جو مہنگی انرجی بنتی تھی, آپ کے جو LNG کے معاہدے ہوئے تھے, یہ سارا کچھ ملا کے ایک ایسی ارینجمنٹ تھی جس سے کہ ایک تو پیٹرول پرائسز سے کو ریلیشن ہوئی, اور دوسری یہ ہوئی کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایک مین اہم چیز تھی جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ میں نے کافی کام کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ پہ, کہ ایک چیز ہوتی ہے جو نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے, پھر گورنمنٹ اس کو گیزٹ کرتی ہے, جب گیزٹ میں آ جائے تب قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے. ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے جب ہماری حکومت میں آنے سے پہلے, کہ قیمتیں نیپرا ریکمینڈ کرتا تھا لیکن گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی تھی. گورنمنٹ اس کو اس لیے نوٹیفائی نہیں کرتی تھی بیکاز وہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ نہیں دینا چاہتی تھی. نتیجتاً وہ بجلی آپ کے سرکولر وہ جو ڈفرنس ہوتا تھا وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ میں ایکیومولیٹ ہوتا تھا. دوسرا کیا کیا پچھلی گورنمنٹ نے, کہ جب یہ پچھلا ایک سال الیکشن کا جو سال تھا 2018 میں, 17 کے اینڈ سے لے کر 18 تک, انہوں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ بل نہیں دیتے, اور جو ہماری جو ٹرانسمیشن اور جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ تقریباً ایوریج, بعض پیسکو ہے وہ تقریباً کوئی 38% سے 40%, سیپکو ہے وہ بھی 36%, ایوریج جو نیشنل وہ تھی ماں سوائے آئیسکو کے, ماں سوائے فیسکو کے, یہ ایسے جگہ تھے جو جن میں ریکوری بہتر تھی 90+%. یہ بھی 100% تو ہو نہیں سکتی ہے, کسی ڈیولپ ممالک میں بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک اس میں اس کے نارمل اس میں چل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ساری جو کاسٹ ہوتی تھی یہ پھر ہر ایک کو بھرنا پڑتی تھی. تو ان میں سے یہی ہوتا تھا کہ جس کو کچھ لوگ لوڈ شیڈنگ کہتے تھے, وہ ایسے علاقے ہوتے تھے جہاں پہ کہ 60%, ایسے بھی علاقے ہیں جس میں کہ 70% لوگ بجلی نہیں دیتے. آپ کے بلوچستان میں جو آپ کے جو ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہیں اس کے پیسے کوئی دیتا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, گزشتہ حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ یہ سرکولر ڈیٹ, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپے ایک چیک سے انہوں نے پے آف کر دیا تھا, زیرو کر دیا تھا. پھر وہی جو ہے انہوں نے الاؤ کر دیا کیونکہ الیکشن کا سال تھا, انہوں نے یہ انسٹرکشن دے دی کہ جس نے جو بل دیتا ہے نہیں دیتا آپ اس کو بجلی دیتے جائیں. اور تصور کیا پیدا کیا کہ جی ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال لیا ہے, ویرز وہ ہم سب اس کا بھگت رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کہ بجلی بند کی گئی تھی کیونکہ وہ بل نہیں دے رہے تھے. تو اس وجہ سے جب ہم آئے تو ہم نے تو چیزوں کو ریگولرائز کیا, ہم نے نوٹیفائی بھی کیا, پولیٹیکل کاسٹ بھی اٹھائی. ایک نئی حکومت جو کہ جس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ آتے ساتھ ہی ایسے اقدامات کرے جس سے کہ اس کو پولیٹیکل کاسٹ دینے پڑی, لیکن ہم نے ریگولرائز کیا. ہم نے وہ والی جو انہوں نے روکی ہوئی تھیں وہ پیمنٹس روکی ہوئی تھیں, وہ جو ریکوری تھا وہ بہت بڑھ گیا. اس کی وجہ سے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا جو ایکیومولیشن ہوئی وہ ایک دم جمپ کر گئی, کیونکہ ہم نے پرانے جو جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں تھیں ان کو ریگولرائز کیا. تو اب اس کا جو سرکولر ڈیٹ کا فگر ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں کوئی بھی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے, سنجیدہ کوشش, جس میں کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے.
اور ہم آپ کو انشاءاللہ پوری ایک آنے اسی ہفتے میں آپ کو ایک ایسی وہ دیں گے، پریزنٹیشن دیں گے کہ آپ انشاءاللہ بالکل آپ کو بالکل شیشے کی طرح پورا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ سیکنڈ بات آپ نے شاید اس کی اسپوکس پرسن کی تو وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات بھی کر لوں گا اور میں یہ ڈٹرمن کروں گا کہ ایسی بات نہ ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے، سب کا حق بنتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور اسی طرح ایک ہی سورس سے بیک وقت سب کو خبر ملنی چاہیے۔ جی وہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپوکس پرسن ہے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب آپ سے میرا سوال ہے، اسلام آباد کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ظاہر ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے IHRA اتھارٹی بنی تھی، لیکن وہ جو بھی اس حوالے سے ان کو اگر شکایت جاتی ہے اتھارٹی کو تو اس کی جانب سے ان کے لیٹر ہیڈ سے یہ جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ابھی تک حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے آپ کی شکایت کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو سر ایک تو صحت آپ کی پرائرٹی ہے، لیکن اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ابھی تک اتھارٹی فنکشن نہیں ہو سکی۔ دوسرا سوال شفیع صاحب آپ سے ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کو ایک سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، لیکن خود پرائم منسٹر گزشتہ کیبنٹ میں بھی اور آج بھی انہوں نے اپنے وزراء کو منع کیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ وزراء کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر اس پر وزیر صاحب نوٹس کیوں نہیں لے رہے، اور ساتھ ہی جو کراچی بلدیہ ٹاؤن جو آج فیصلہ آیا ہے سر فیکٹری کو آگ لگانے والوں کی سزائے موت ہوئی ہے، اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا۔ میں جی سر یہ بالکل مناسب آپ کا بڑا اہم سوال تھا۔ چند دن پہلے میری نظر سے بھی وہ گزرا، ان کا خط میرے خیال سے وہ غیر مناسب جواب تھا اور ہماری ان سے ریگولیٹری اتھارٹی سے بات ہوئی ہے اور اس چیز کو نہ صرف کہ واپس لیا گیا ہے بلکہ جن کی شکایت تھی ان کی شکایت کو ہم منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچانے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کو جو بجٹ ملا تھا جو پچھلے گزشتہ سال میں وہ بالکل چند آخری دنوں میں تھا، لیکن اس کے علاوہ آگے بھی ان کا بجٹ جو ہے پرپوز اپروو کر دیا گیا۔ نہیں سر نہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں مکمل کر لوں۔ آپ دیکھیں ریگولیٹر اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو وہ انڈیپینڈنس دینی چاہیے، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہم نے بہت سختی سے نوٹس لیا ہے اور آپ لیٹسٹ پوزیشن اگلے 1-2 دن میں خود دیکھیں گے۔ IHRA فعال ہو گئی ہے، انہوں نے اپنا کام۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل کی نیوز بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔